السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد و صلات کے بعد پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ اس مسجد و مرکز میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ساری. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کرے کہ تا قیام قیامت یہی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری ساری رہے. آپ احباب بھی الحمدللہ ذوق شوق سے تشریف لاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بوڑھا آدمی تھا، قدم پہ قدم رکھتے ہوئے آیا. آ کر کہنے لگا آپ سے کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر سے چلا ہے ما مررت بشجر ولا حجر ولا بدر ولا وبر الا استغفر لك. تو ما مررت بشجر کسی شجر کسی درخت کے پاس سے گزرا، ولا حجر کسی پہاڑ و پتھر کے پاس سے گزرا،
ولا مدرن ولا مبرن، کسی پکی آبادی سے گزرا کسی کچی آبادی سے گزرا، چونکہ وہ دین سیکھنے کے لیے آ رہا تھا، وہ ساری کی ساری آبادی ٹوٹل کے ٹوٹل درخت پتھر پہاڑ اس طرح تیرے لیے اللہ سے بخشش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس آبادی درخت پتھر ان کے دل میں کتنے لگایا ہے کہ اس شخص کے لیے بخشش کی دعا مانگ رب کائنات ہے۔ ہم بھی ایک دوسرے کے دل میں لگاتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، کچھ کرے نہ کرے تو بات تو نہیں ہے، کرنی چاہیے، لیکن اللہ کریم نے جن کے دل میں لگائی ہے، پھر اس حدیث کی ذرا کہاں پہ جائیں؟ اللہ رب کائنات ربنا ما خلقت هذا باطلا، کوئی کام بھی بے فائدہ نہیں کرتے، اللہ کوئی کام بے فائدہ نہیں۔ رب کائنات اگر اس دین حاصل کرنے والے سیکھنے والے کو بخشنا نہیں چاہتے تو پھر درختوں اور پتھروں کچی پکی آبادی کے دل میں لگانے کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ رب کائنات ایسے شخص کو بخشنا چاہتا۔ اس لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مثلا دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے، ایک حدیث صحابی رسول ہے، ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے مدینہ سے ملک شام حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے کہ مظالم کے متعلق ایک حدیث تجھے پہنچی ہے، تو نے ڈائریکٹ طور پر اللہ کے نبی سے سنی ہے، میں نے نہیں سنی، تجھ سے صرف اور صرف وہی حدیث سننے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک اونٹ کا سفر۔ حضرت ابو ایوب انصاری جس کے گھر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی بیٹھی تھی، ان کا اصل نام خالد ہے رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید اور ہے، یہ اور ہے ابو ایوب انصاری۔ ان کو پتہ چلا کہ عقبہ بن عامر جو کہ مصر میں مقیم ہے، صحابی رسول ہے، اس کے پاس 70 مومن کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، پردہ پوشی کمی بیشی انسان ہے اس میں ہے، تو 70 مومن کے متعلق وہ قصاص کے متعلق تھی، یہ 70 مومن کے متعلق ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے اونٹ خریدتے ہیں، مدینہ سے مصر جاتے ہیں، وہاں کے گورنر کو ملے، آیا آپ تشریف لائے، آپ کو صرف یہ رحمت دینی تھی کہ آپ عقبہ بن عامر کو بلا لیجیے، سواری سے نہیں اترے، آ گئے، ان سے حدیث سنی، پھر فوراً واپس، کہیں کوئی اور مقصد ساتھ شامل نہ ہو جائے، ایک حدیث کا حاصل کریں گے، اور پھر آگے اگر چلیں تو ائمہ کرام نے اتنا بڑی محنت کی، میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق سیر اعلام النبلاء میں پڑھا ہے، 25 جلدوں میں کتاب ہے امام ذہبی کی، کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک وقت درس حدیث کے حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ملی، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھائے، درختوں کے پتے کھائے، تو اتنی بڑی بہتری ہے، الحمدللہ آپ آباد کو آسانی کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، آپ آباد بھی خوش قسمت ہے کہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر رہی دین کی تبلیغ، یہ پوری کی پوری امت کے لیے ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ رب کائنات قرآن کریم میں فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، وجہ لوگوں کو دعوت دیتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، اچھائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس لیے تم بہترین امت۔
پوری امت بہترین ہے اور پوری امت کی صحت یہ ہے کہ دعوت دیتی، مگر ہم گنگے بن جاتے ہیں۔ کم از کم جو اپنے احباب ہیں ان کے ساتھ تو خیر اتنا بڑی نعمت آپ کو دین ملا، توحید ملی ہے، اپنے تک محدود نہ رکھیں، آگے بھی پہنچائے۔ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے احباب ہیں، وہ آپ کی بات سنتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ ہم جتنا دعوت دیں وہ کہتے ہیں بس بول کے ہوگا، میں کہتے ہیں کیا کرتے رہتے۔ عام طور پہ مشہور ہے یہ مولویوں والی بات ہے، آپ کی بات پر مجھے ایک بھائی نے ایک بات سنائی کہ میں نے ایک جگہ ایک مسئلہ بتایا، کسی مسئلہ میں نے کہا یار میں نے ایک مولوی سے بنا ہوا ہے، مولویوں کا تھا۔ پھر وہی بات میں نے اور جگہ کہی کہ ایک جب آدمی کسان آدمی کہہ رہا ہوں، کسان نے بات سچی تھی، بات وہی تھی۔ اس لیے آپ اپنے احباب تک یہاں سے بات سنیں، جہاں سے سنیں، خود پڑھیں، آگے پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ڈیوٹی میں نہیں لگا رہا، یہ ڈیوٹی رب کائنات نے اپنے نبی کے لیے بنائی ہے، پھر نبی نے ہر امتی کے لیے بنائی۔ سنیے قرآن کریم ہے، رب کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ۔ الف لام بتا رہا ہے کہ اس سے مخصوص رسول مراد ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، کیونکہ قرآن آپ پر آپ کے بعد بھی رسول ہے۔ پہلے رسول اپنی ذمہ داری ادا کرتے چلے، فرمایا ایھا الرسول بلغ، اے رسول بلغ، تبلیغ کریں، دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، دین اسلام کے پیغام میں سے ایک لفظ رہ گیا یا ایک حرف رہ گیا، ایک لفظ اور ایک حرف۔ لفظ کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف حروف داجی، الف با تا سا، الگ الگ یہ حرف۔ جب یہ چند حروف اکٹھے ہو جائیں تو پھر لفظ بن جاتا ہے۔ مثلا لفظ خود لفظ ہے، یہ آپ کو بات سمجھ آیا نا؟ ہم صرف پڑھنے والوں سے پوچھتے ہیں کہ صحیح خود صحیح ہے یا نہیں ہے، جو صرف پڑھتے ہیں نا ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو چکر آ جاتا ہے، صحیح خود صحیح ہے، تو صرف کے اعتبار سے صحیح خود صحیح نہیں، کیونکہ ہر علت موجود ہے۔ تو خیر لفظ لیکن اب اس میں لام ہے، فا ہے، صاد ہے، تین حرف اس کے اندر آ گئے، اس لیے لفظ خود لفظ بن گیا، یعنی چند حروف جہاں ملتے ہیں وہ لفظ بن جاتا ہے، چند حروف وہ لفظ ہے اور الگ الگ حروف کا جی وہ حرف ہے۔ لفظ اور حرف کا فرق ہے۔ کوئی ایک جملہ رہ گیا، فما بلغت رسالتہ، پھر پیارے نبی آپ ایسا سمجھے کہ آپ نے شریعت کا پیغام، رسالت کا پیغام آگے پہنچایا نہیں۔ یہی احساس امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دل میں آیا جس وقت آپ حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حجۃ الوداع، لفظ حجۃ الوداع اور ہے بھی ودا، ودا نہیں، ہم تو کہتے ہیں الوداع، اصل الوداع ہے۔ جیسا کہتے ہیں توکل کہتے ہیں، لیکن لفظ توکل ہے۔ خیر آپ کے دل میں حجۃ الوداع کے موقع پر احساس ہوا کہ اللہ نے اتنا بڑی ذمہ داری لگائی ہے کہ دین اسلام کا ٹوٹل پیغام پہنچا،
اپنی امت کے لوگوں سے 1,48,000 کا مجمع کے ساتھ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تسألون عنی فما انتم قائلون، کل قیامت کے دن رب کائنات تم سے پوچھیں گے کہ میں نے آخری رسول بھیجا تھا اور اس رسول نے پورا پیغام پہنچایا یا نہ پہنچایا، فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے؟ پوچھ رہے صاحب اکرام کیا جواب دو گے؟ اللہ پوچھے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی یہی جواب جو اب دے رہے ہیں انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، پیارے نبی دین اسلام کے پہنچانے کا آپ نے حق ادا کر دیا ہے، قد بلغت آپ نے پہنچایا بھی ہے، وادیت ونصحت کھرے کو کھوٹے سے جدا بھی کر دیا گیا، کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہی۔ جب صحابہ کرام نے یہ جواب دیا تو پیارے نبی کی انگلی آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ اللہم بشر، اللہ دعا کر، سب کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کو منظر پسند آیا، قرآن کریم کی آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے نبی خوش ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں غائب ہیں، قیامت تک آگے پیغام چلتا رہے، بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک آیت کا علم موجود ہے آگے پہنچائے، آگے پہنچائے۔ بلغوا جمع کا لفظ ہے، جمع سب پہنچائے۔ اس لیے اچھی ترتیب ہے، تقریباً آپ احباب کچھ سیکھتے ہیں آگے سکھاتے ہیں، کچھ ہماری ذمہ داری بھی ادا ہو جاتی ہے، کچھ لوگ معاونت کرتے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری اس طرح یہ تبلیغ و درس جہاں جہاں بھی کوئی ساتھی موجود ہے تھوڑے افراد کو بلا کسی صحیح علم کو بلا آگے دعوت تبلیغ ہونی چاہیے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری بھی ایسی کلکم مسئول عن رعیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص اپنے گھر جا کر بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بچو، گم کے نہ بن جاؤ، ان کو بھی سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ کوئی بیٹا، کوئی پوتا، کوئی پوتی سکول پڑھی ہوئی ہے، قرآن مجید لیا، احسن البیان ہر گھر کی ضرورت، ہر گھر۔ کوئی بھی سمجھدار آدمی اس کو اگر پوری توجہ سے پڑھے، وہ صرف ترجمہ نہیں تفسیر بھی ہے، پورا عقدہ کھل جاتا۔ اور اگر ایسی آگے آپ قدم اٹھائے، اور ضرور اٹھائے، ہم بھی مطالعہ کرتے ہیں، زیادہ تر ہم عربی تفسیروں کا کرتے ہیں، کبھی کبھی اردو والی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تفسیر ہے، میں اس کا حوالہ دینے لگا، آپ سب پڑھیے، فائدہ ہوگا۔ جو کچھ آپ پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے وہ پڑھ لیں گے، آپ کی اولاد پڑھے، نسل در نسل آپ کے گھر میں وہ تفسیر رہے گی، اور اس کو پوری تفسیر۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن، 4 جلدوں میں ہے، مولانا عبدالسلام کوٹری رحمہ اللہ کی لکھی، زبردست کتاب، زبردست کتاب، پوری سرحدوں پر ہے، پوری سرحد، کپڑوں پر، جوتے پر خراب کے پیسے نہیں ضائع کرتے ہیں، ہوٹلوں میں ہو رہی ہے، پیسے ضائع کر رہے ہیں، 5-4 ہزار ادھر لگ جائے گا تو کوئی حادثہ تو ضرور میں کتاب، میں تو اب بھی کسی مکتبے میں چلے تو اگلے دن میں اسی مکتبے میں چلا ہے، اسلام مکتبہ
کوئی کام کی کتاب ہے اور کوئی نکلے ایک مل گئی تو میں نے اس کو لے ٹھیک ہے خالی تو نہ جاؤ. تو اسی طرح آپ نے لیا کریں اور الحمدللہ ہمارے پاس لاکھوں کی کتابیں موجود ہیں اور ہم پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ رات کو دن کو کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا تاکہ کوئی علمی بات لوگوں تک پہنچا سکے. یہ مقصد بھی ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں تفسیر القرآن ضرور آج سو میں تو تقریباً ہر حاجی کو بھی دیتے ہیں موجود ہوتی ہے. پڑھا کریں مطالعہ کیا کریں. اللہ غریب پہ رحمت کرے. ڈاکٹر ساجد امین انصاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جاتا تھا تفسیر آنسو میں ان کی بیس میں رکھی ہوئی پڑھتے رہتے. ایک دن مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے آپ نے کلاس لگائی ہے تفسیر پڑھاتے ہیں. میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں بھی آؤں آپ کی کلاس میں شامل ہوں مگر ذمہ داری ایسی ہے وقت نہیں لیکن خود تو مطالعہ کر رہے ہوتے. مطالعہ کریں آپ بھی میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا. اسی طرح مزہ آئے گا آپ لیں اطلس القرآن منقش اس پہ نقشے ہیں بنے ہوئے جتنا واقعات ہیں پورے نقشے بنا کر وہ شہد نقشہ وہاں تک آپ کو لے جائے. اصحاب نے کہا وہ پورا نقشہ ہے. سود سکندری پورا نقشہ بھی بنا کر لے جائے. کہاں ہے دارالسلام پر نہیں سکتے منقش ہے اٹلس سیرت الرحیق المختوم سب کی ضرورت خریدنے نا نہیں اس پر لاکھوں روپئے کا لگتے. اپنے لیے خریدے میں یہ نہیں کہہ رہا جانے خرید کرتے اپنے لیے خریدے اپنے بچوں کے لیے خریدے گھر میں رکھیں خود مطالعہ کریں بچوں کو نہیں کہیں کہ مطالعہ کر پھر آپ کے نصیحت کریں واپس آئیں. تو یہ تبلیغ پوری امت کی ذمہ داری پوری امت کی. ماشاءاللہ یہ بھائی فرض کفایہ کے طور پر ادائیگی کر رہے ہیں تو اللہ کرے یہ مزید بھی ہو جائے. اس میں میرا خیال تو یہ ہے رسمی دروس کی بجائے آخر میں سوال جواب کی بھی نشست ہونی چاہیے. خاصے سوال جواب پرچی یعنی وہ ضرورت ہم کسی کو لاجواب کر رہا تھا ہم کب کہتے ہیں کہ ہم علم کل کے بالغ ہیں چوکٹ پوچھو سو پوچھو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا امتحان تو ضرورت کی بات پوچھو بتانے کے لیے تیار. چند باتیں بھائیوں نے پوچھی بھی ہیں میں ابھی تقریب شروع کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق کروں گا. تو بات مسائل کی آئی ساتھی کہہ رہے تھے جتنا لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں دائیں جانب صف کی دائیں جانب زیادہ ثواب ہے لہذا سب دائیں جانب رہے ہیں. اللہ کے بندو آپ عرب میں بھی وہاں امام کعبہ کی آواز سنتے ہیں استووا واعتدلوا سد الخلل جس کا میں نے ابھی ترجمہ کیا تھا سدو استووا یہ تو نہیں سمجھیں گے. واعتدلوا میں نے کہا سفے سیدھی کر لیں برابر ہو جائے مل جائیں یہ اسی کا ترجمہ ہے. برابر ہو جائے واعتدلوا برابر ہو جائے ہمارا سب برابر دونوں طرفیں برابر ٹھیک ہے. ایک حدیث ہے لیکن اس حدیث کو پورا تو سمجھیں. دائیں جانب جو لوگ ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں ٹھیک حدیث ہے مگر اس حدیث میں یہ بھی ہے جب دائیں جانب زیادہ اور بائیں جانب کم ہو کوئی شخص دائیں جانب والا اگر بائیں جانب آئے گا تو اللہ پاک اس کو ڈبل ثواب دے گا. اس میں یہ بھی تو ہے کیونکہ وہ سب کو برابری کر رہا ہے. اور پھر ہر مسجد کی یہ شکایت ہے ہر مسجد کی پاؤں ملا رہے ہیں جا رہے جا رہے ہم ان کے ساتھ جا رہے ہیں کندھے کان جلجبہتنا قدمہ مع قدمہم وملکہ مع ملکہ بخاری شریف ہے. کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوتا تھا
پاؤں کے ساتھ پاؤں، یعنی پاؤں اتنا کھولے، کوئی جا رہا ہے تو جائے، آپ اس کے پیچھے کیا اس کو بچے سے باہر نکالیں گے کیا؟ ونڈو لگی ہوئی ہوں کھلی تو میں باہر نکلے ہوں، جو دیکھتا آپ کوئی بات نہیں، اس کا کام ہے اپنے کندھوں کے برابر اپنے پاؤں کو لگائیں تاکہ پاؤں بھی مل جائے اور کندھے بھی مل جائے. کندھوں کو ملانا چاہیے، کندھے نہیں ملتے ہمارے، اس لیے کہ چوڑائی اتنا ہو جاتی ہے جبکہ کندھوں کی مسافت اتنا ہے اور پاؤں کی چوڑائی کہاں ملیں گے؟ کندھے نہیں ملتے. اسی طرح چند اور مسائل بھی دے میں نے کہا تھا چیک لکھ دے رہا ایسے زبانی کے لیے میرے ساتھ دعا کا مسئلہ بھی تھا. جب سے یہ جدید علماء اردو آئے ہیں دین میں سختی پیدا کر دی، فتوے گئے بدعت ہے بدعت ہے بدعت. اللہ کے بندے جہاں اشارتاً دیکھیں، ایک ہوتی ہے کہ نص یعنی صراحت، ایک ہوتی ہے اشارت النص، اس نص کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ کہتی جائز ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ حدیث، لو ان اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم وغیرکم وربکم ویابسکم فی سعید واحد ثم اسألونی فآتیتہ الانسان بصرا بخاری مسلم. اے لوگوں تمہارے پہلے پچھلے جن انسان زندہ ہوتا ایک میدان میں آ جائے سارے اللہ سے سوال کریں. کیا مانا؟ اجتماعی ہوا ہے. کوئی کہہ دے اتنا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے تو تب بھی نہیں بنوائے، بدعت ہے بدعت ہے بدعت ہے. تو اس حدیث سے اشارت النص تو موجود ہے کہ جائز ہے. ہم نہیں کہتے کہ سنت ہے ہر نماز کے بعد دعا مانگے، کب کہتے ہیں؟ نہ یہ نماز کا حصہ ہے، مگر یہ بات کہاں لکھی ہے کہ جو ہی سلام پھیرے پہل نکلے. ہمیں معلوم ہے کہ آپ شریف النفس لوگ ہیں، آپ نے کسی کے جوتے بھی نہیں اٹھائے، جلدی کس چیز کی ہے؟ جیسے رب نے ٹائم دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. بیٹھے کم از کم ذکر اذکار کو صراحتاً نفس سے ثابت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور ذکر اذکار کو جلدی کس چیز کی؟ اطمینان کے ساتھ ہے. حدیث میں تو آتا ہے مومن بندہ بس ایسے خوش ہوتا ہے جیسا کہ مچھلی پانی میں خوش ہوتا ہے. ہمیں جلدی کس چیز کی ہے؟ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے ہمیں پسند کر دی، ورنہ بھی ہوٹل پر لوگ ٹائم طے کر رہے کہ اللہ کی مہربانی. تو آ گئے ہیں تو پھر جلدی کس چیز کی؟ تسلی سکون. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو عشاء تک لے جاؤں، تو اس کا میں تسلی سکون ٹھیک ہے درگاہ درس ہوگا کہ درس میں آپ شروع کرنے لگا ہوں. دعوت و تبلیغ سب نے کرنی، کب تک کرنی ہے؟ کب تک؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے قرآن کریم، ہم کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یعقوب علیہ السلام پر موت کے سماں تاریخ ہونے لگے، اپنے بیٹوں کو بلا لیا. 12 بیٹے گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام، بنیامین وغیرہ، سبھی کو بلانے کے بعد کہنے لگا لبنیہ ما تعبدون من بعدی. اب دیکھیں آل و عیال کو تبلیغ ہو رہی ہے. اے میرے بیٹے بتائیے کہ میرے مر جانے کے بعد، مجھ پہ موت آ جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ احساس سے ذمہ دار، اور ہماری ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں آوازیں لگانی ہے، وقت پہ ناشتہ تیار ہو، کپڑے استری ہونے چاہیے، میرا فلاں کا ہوا، یہ ذمہ داری نہیں ہے. گھر والوں سے پوچھیں کس نے نماز پڑھی ہے، کس نے نہیں پڑھی، کس نے تلاوت کی، کس نے نہیں کی، کس نے صبح شام کے اذکار کی، کس نے نہیں کی، کس نے سورت کہاں پڑھی ہے، کس نے نہیں پڑھی. ذمہ داری. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل کو نماز کا حکم دے دیتے. قرآن ہمارے لیے دینا چاہیے. اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کیا، اپنے بیٹے کے، یعنی یہ ذمہ داری
قرآن کریم کی اس نص سے یہ ثابت ہوتا پوری زندگی بندہ تبلیغ کرتا رہے، واعظ و نصیحت کرتا رہے اپنے اہل و عیال میں، بس جی میرے ہاتھ کھڑے گئے، میری بات کرے گئے، انہوں نے وہ باز نہیں آتے تو کیوں بات آتا ہے؟ تو حق سناتا ہے، تو حق سناتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ توحید حیات تبلیغ کرنی، کب کرنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے اللہ میں نے دل کو بھی دعوت دی، رات کو بھی دعوت دی، کتنا عرصہ دی؟ 950 سال، صرف توحید کی دعوت جاری، 950 سال محنت ہے، کرنی چاہیے، خود بھی سیکھنا چاہیے توحید کیا ہے، توحید کی اقسام کیا ہے، آگے سمجھانا چاہیے، ہر ایک دلیل ہو، سیکھیں۔ یقین کریں پہلے دور میں جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا، آج کے ہمارے، وہ ایسے پڑھے لکھے تو زیادہ نہیں تھے مگر دلائل ایسے یاد ہوتے تھے، خاصے مولوی کو بھی چپ کرا دیتے تھے۔ قرآن حدیث اس کا پھر کیا مطلب ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جمعہ پڑھانے کے لیے، واعظ تقریر کرنے کے لیے، پھر مولوی بھی اس وقت میں ایسے ایسے ہوتے وہ ڈرتے تھے کہ ہمارے گلے پڑ جائیں گے، یہ وہ سمجھنا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے۔ کڑے ہوئے لوگ تھے، پڑھے نہیں تھے مگر کڑے ہوئے تھے، اور ہم پڑھے ہوئے ہیں، وہ صرف اور صرف اندر تک، آگے کسی کو نہیں سمجھا۔ یعنی دن کو بھی تبلیغ کرنی ہے، رات کو بھی کرنی ہے، سامنے کرنی ہے، اور حیات کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں اگر جان جاتی ہے تو جائے۔ اس پر میں 2 قرآن کریم کے واقعات پیش کر کے بات ختم کروں گا، یہ چند منٹ کے واقعات نہیں، تفصیلی۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، رب کائنات فرماتے ہیں پیارے نبی باب الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو امتا کیا بستی والوں کا واقعہ سنائیے۔ پہلے 2 پیغمبر گئے، پھر تیسرا آ گیا، سمجھانے لگے، قوم کے لوگ ان سے الجھنے لگے، وہ کہنے لگے ہم اللہ کے رسول ہیں، وہ قوم کہتی تھی ہم تمہیں رسول نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون، اس لیے کہ تم بشر ہو اور بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، رسول تینوں کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے ہم تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے۔ کون کہنے لگے ہم قدر نہیں مانتے، رسول کہنے لگے ہم نے دلائل دے دیے، واضح نصیحت کر دی گئے، اب اس کے بعد وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمہ پہنچا دینا تھا، نبی کے ذمہ پہنچا دینا۔ نبی نے امت کے ذمہ لگایا کہ تم پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیہ، ہم بھی پہنچاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، قوم کے لوگ کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، جب سے تم آئے ہو تم نے تبلیغیں شروع کی ہے، تم نے واعظ و نصیحت شروع کی ہے، ان دنوں سے بارشیں نہیں آئیں، کہاں پڑ گیا ہے انا تطیرنا بکم، ہم تمہاری وجہ سے نحوست سمجھتے گئے، تم آئے ہو برکت ختم، تالے ملتے ہو، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم
لَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ اگر تم اس دعوت و تبلیغ سے باز نہیں ہوگے لَتَرْجُمَنَّكُمْ ہم پتھر بار بار کے تم کو رجم کر دیں گے وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا رسول بھی غیرت مند ہوا کرتے ہیں قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون رسول نے کہا ہماری نحوست نہیں ہے تمہاری شرک کی نحوست ہے تمہارے گناہوں کی نحوست ہے تمہاری نحوست تمہارے ساتھ گئے تم زیادتی کرنے والی قوم ہو قوم کے لوگ انطاکیہ بستی کے لوگ یہ ملک شام ہے ملک شام انطاکیہ اتنا مضبوط قلعہ تھا اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر سکتا تھا کوئی بھی مگر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پیدل کمال کے پیدل تھے مسلمانوں کی فوج لے کر گئے درمیان میں ایک وادی تھی اس کے ارد گرد درخت بھی تھے پہاڑ بھی تھے اس وادی نے اپنی فوج کو چھپا دیا کہ درختوں پہ چڑھ جاؤ پہاڑوں کے پیچھے چھپ جاؤ 500 کا ایک دستہ بھیجا کہ تم ان کے دروازے تک پہنچو اوپر سے انہوں نے اپنے قلعوں سے پہاڑوں کے کا قلعہ تھا پر پہاڑ تھے درگاہ میں قوم آباد شاہد الکریم انہوں نے جھانکا کہ صرف ایک چھوٹا سا دستہ ہے ہزاروں میں ان کا لشکر تھا ابھی یہ تو مٹھی بھر ہے ان کو تو ابھی ختم کر دیں باہر نکلے پہلے وہ دروازہ نہیں کھولتے تھے باہر نکلے یہ لڑتے رہے دفاع کرتے رہے پیچھے ہٹتے رہے ہٹتے اس وادی میں پہنچنا تھا تو ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مورچہ سنبھال کر بیٹھے تھے سب کو تہہ بیگ کر دیا اور قلعہ فتح ہو گیا یہ انطاکیہ قلعہ مضبوط ترین قلعہ وہی اس کے کنارے سے قرآن کریم وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وجاء من اقصى المدينة آیا ایک شخص شہر کے دور والے کنارے سے اس نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ اس کے ساتھ گٹھا گئے بھاگتا ہوا آیا دوڑتا ہوا ہے جیسا دوڑتا ہوا آیا اگر کہنے لگا یا قوم میری قوم اتبعوا المرسلین یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی تو اتباع کرنی چاہیے تو ان کے دستوں گرفتار ہو چکے ہو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون تم سے کچھ مانگتے تو نہیں مفت فی سبیل اللہ دعوت و تبلیغ کرتے گئے ان کی بات کو تسلیم کرو کون کو لوگوں نے کہا اچھا تو ہمارا ہو کر فیور ان کی کر رہا اس کو پکڑا اتنا مار کر اس کو شہید کر دیا مگر کمال دیکھیں اس کی دعوت و تبلیغ کی پہلے قوم کو سمجھا دیا کہ ان کی بات مان لو حتیٰ کہ قوم نے مار کر اس کو شہید کر دیا پھر بھی اس کا جذبہ دیکھیں یا لیت قومی یعلمون ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ رہ نجات یہی ہے تو اپنی مرضی نہ کریں رسولوں کی اتباع کریں قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قوم کی ہمدردی یہ ہے کہ ان کو تبلیغ کریں اس کا نتیجہ تبلیغ کا یہ ہے کہ لَا تُدْخُلِ الْجَنَّةَ اللہ نے فرمایا جو ہی شہید ہوا کہ جنت میں داخل ہو تو اس کو دفن کیا ہوگا عالم برزخ میں جنت کی آسانی اس تک پہنچ رہی تھی این جنت تو بعد میں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب قبر بھی ہے اور اسی طرح عذاب قبر بھی ہے یہ قرآن کریم کہ لَا تُدْخُلِ الْجَنَّةَ یہ برزخ ہے یعنی آسانی ہے ثواب قبر ہے اسی طرح عذاب قبر ہے پیارے نبی کا فرمان ہے عذاب القبر حق عذاب قبر حق ہے اور جو شخص جہاں پہنچا ہے وہی اس کی گواہ
ہوئی اس کی کمر. جس کو درندے کھا گئے, جس کو مچھلیاں کھا گئی, اس کا کیا بنے گا؟ تو اس کفن چور کا کیا بنا؟ کفن چور جس نے اپنی اولاد کو وصیت نصیحت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلا کر ہوا والے دن آدھی میری راکھ سمندر میں اڑا دینا, آدھی جنگل میں. تو اولاد نے ایسا کیا, کفن چور کا آخر میں ڈر ہوگا تو ابھی کر رب کائنات نے جنگل کو حکم دیا, سمندر کو حکم دیا کہ میرے بندے کی راکھ کے ذرات جہاں جہاں پہنچے جلدی اکٹھے کر گئے. کون؟ فیکون ہو گیا. بخاری شریف میں فیضا ہوا قائم, وہ کھڑا ہو گیا, بندہ بن کر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہوا اللہ میں برتن اور برسک پکانا پڑتا ہے. اللہ پاک نے پوچھا لما فعلت یا عبدی, اے میرے بندے تو ایسی غلط وصیت کیوں کی جلانے کی؟ جواب دیا من خشیتک یا رب, اے اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے. اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تیرے دل میں میرا ڈر تھا, اس ڈر کی وجہ سے قد غفرت لک, میں اللہ نے تجھے معاف. تو خیر جو چاہتا ہے وہی اس کی خبر. کوئی چلا رہے, کسی کو درندے کھائے, کسی کو دفع کرے, جہاں پہنچتا وہی خبر. خیر یہ میں نے اختصار کیا اس واقعے کا, تفصیل میں نہیں کیا. اسی طرح قرآن کریم کے ایک اور مقام پر واقع ہے عبداللہ کامر کا, ذرا اس کو بھی سنیے. اور اسے بھی تبلیغ کے لیے اس نے جان دے دی, جان قربان کر دی تبلیغ کے لیے. اور وہ شخص عبداللہ کامر, اس کو بھی کمال ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ تھا خدائی دعویٰ کرنے والا ظالم بادشاہ. اس میں ایک جادوگر تھا. جادوگر نے کہا بوڑھا ہو گیا ہوں, ایک ذہین حکیم بچہ چاہیے تاکہ میرا علم میرے ساتھ دفن نہ ہو جائے, اور اس کو علم سکھاؤ. دیکھیں شیطان جادوگر اپنے اس غلط قسم کے علم کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کر رہا, مگر جس کے پاس کوئی اچھی بات ہے, کوئی حکمت کا کوئی نسخہ ہے, کسی کے فائدے کی بات ہے, مر جائے گا ساتھ لے جائے, اس لیے کوئی حکمت ختم ہو گئی, آگے کسی کو پتہ نہ چل جائے. رہا جادو بس کس نے کہا ہے کہ جادو کے متعلق بھی تھوڑی بات ہو جائے, اس لیے کہہ رہا ہوں. دیکھیں کرے بھائی, جادو ایک باطل چیز ہے مگر اس کا اثر ہے. کیسے اس کا اثر ہے؟ لیکن گالی کون سی حق چیز ہے, گالی دینا, مگر اس کا اثر ہے کہ لوگ جھگڑ پڑتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں گالی کی بنیاد. غلط چیز ہے. جھوٹ ایک غلط چیز ہے, اس کا اثر جادو کا بھی اثر ہے. اس اثر کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حد الساحر ضربۃ بالسیف, جادوگر کو اس کی حد یہ ہے کہ ایک ہی تلوار کے ساتھ اس کی گردن اڑا, کیونکہ وہ فتنے باز ہے اور جادو کرنا حرام ہے. اور جادو کسی پر ہو چکا ہو تو بذریعہ جادو اس کا اتارنا بھی حرام. آخری فلق والناس اور سورۃ فاتحہ اس لیے تو اتری ہے, یعنی فلق والناس جادو کے اتارنے کا ایک ذریعہ ہے. کرسی پڑھے, سورۃ فاتحہ پڑھے, اور آخری سورۃ بار میں, اور ایک عظیم جو موطا امام مالک میں ہے, وہی زبردست دعا ہے. جادو ہوتا ہے جنات کے ذریعے, اور جنات کے درمیان بند بڑھ رہا ہے, اور جو ہے جنات کریم و کلمات التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر من شر ما تنزل من السماء شر ما يعقل شر ما ضاع في الارض شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار لا طارق يدعو بك يا رحمن. اور امام مالک کی آخر میں اختتام دعا ہے, اس کے اندر یہ دعا زبردست دعا ہے. تو یہ دعا پڑھی جائے. جادو ہو جاتا ہے. جادو کا اثر دیکھیں, جس وقت جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لکڑیاں ڈالی, وہ سانپ بن گئے. اوجس فی نفسہ خیفہ, موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف پایا. یہی اثر
یہی اصل ہے. اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنا نہیں ہے، آپ نے ہی بلندی حاصل کرنی. عارضی قسم کا اثر ہو جاتا. ویسے لا یفلح الساحر حیث اتى، اپنے منزل مقصود میں جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی کامیاب نہیں. فی کل واد یکیدون، ہر وادی میں ایسے گھومتے رہتے. خیر وہ جادوگر تھا، اپنے اس پلید علم کی بتا کے لیے بادشاہ سے مطالبہ کیا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ذہین فطین بچہ چاہیے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھاؤں. ایک غریب گھرانے کا ذہین فطین بچہ دے دیا گیا. اس نے اسے سکھانا شروع کر دیا. اس کے راستے میں ایک راہب تھا، اس وقت عیسائیت حق پر تھی. عیسائیت راہب بھی لوگوں کو تعلیم دیتا رہتا تھا. بچہ راہب کو بھی انتظار یہ حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں اور مختصر کر رہا ہوں. راہب کے پاس بھی بیٹھتا تھا، جادوگر کے پاس بھی آتا تھا، دونوں سے تعلیم حاصل کر رہا تھا. مگر ابھی بچہ تھا، فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ حق پر کون ہے. ایک دن یہ بچہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک شیر تھا یا کوئی درندہ تھا، بھاگنا ہو چکا تھا، لوگوں کا راستہ روک چکا تھا. لوگ روک چکے تھے، ایک درندہ ہے وہ آپ میں سے پہل ہو چکا ہے، کسی کو یہاں سے آنے نہیں دیتا. اس لڑکے نے، عبداللہ طامر اس کا نام ہے، ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی یا اللہ اگر راہب حق پر ہے تو یہ پتھر اس درندوں کو لگے اور یہ مر جائے. اگر جادوگر حق پر ہے تو اس جانور کو کچھ بھی نہ. تو بسم اللہ سکھا چکا تھا وہ راہب. بسم اللہ پڑھ کر اس نے پتھر مارا، وہ پتھر اس جانور کو لگا، وہیں مر گیا. لوگوں نے کہا کمال ہے اس بچے کی، جادوگری سے اتنا کمال کہ علم حاصل کر لیا اس نے. حتیٰ کہ چلتے چلتے اللہ کریم اس کی دعائیں بھی قبول فرماتے تھے. مستجاب الدعوات تھا. بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو کہ آنکھوں سے نبی آتا تھا. اس نے کہا میں نے سنا ہے میرے پاس ایسا ایسا علم ہے، میرے لیے بھی کوئی دعا کر کہ میں میری آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے. اس نے کہا اللہ پر ایمان لانے کی شرط پر میں دعا کرتا ہوں. اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا. اس نے دعا کی، بسم اللہ پڑھ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے اس کو بینائی دے دی، آنکھوں سے ٹھیک ہو گئی. بادشاہ کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کیسے تھے؟ تو بہادر صاحب نبی نہ تھا، تجھے بینائی مل گئی، کہاں سے ملی؟ تو بلا کر اس کو بتانا پڑا. ادھر راہب نے کہا ارے بیٹے اب تیرا امتحان قریب آ چکا ہے، استقامت اختیار کرنا اور میرا نام نہ بتانا. مگر جب اس وزیر پر سختی کی گئی، اس نے عبداللہ طامر کا بتایا. عبداللہ طامر پر سختی کی گئی تو اس نے راہب کا بتایا. راہب کو پکڑ کر کہا کہ اللہ کا انکار کر، اور جو تو دعوت و تبلیغ کرتا ہے آج کے بعد تو دعوت و تبلیغ نہیں کرے گا. اس نے کہا کہ موت قبول کروں گا، میں اللہ کا انکار بھی نہیں کر سکتا، دعوت و تبلیغ سے انکار بھی نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آری لے کر درمیان میں رکھی اور ایسے اس کو 2 ٹکڑے کر دیے. 2 ٹکڑے ہو گیا، مگر نہ ایمان کو چھوڑا نہ تبلیغ سے اس نے ہاتھ کھڑے کیے. حتیٰ کہ بادشاہ نے کہا اب عبداللہ طامر کو ایسے کرو کہ اس کو بلند پہاڑ پر لے جاؤ، چند آدمی ساتھ ہیں، وہاں جا کر اس کو کہنا کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ، اپنے اس بادشاہ کا کلمہ پڑھ. اگر نہ پڑے تو اس بلند پہاڑ کی چوٹی سے اس کو دھکا دینا، مر جائے گا. وہاں لے گئے، پوچھا، فرمایا موت قبول کر سکتا ہوں، ایمان سے انکار نہیں کر سکتا. وہ دھکا دینے لگے، سارے کے سارے گرے مر گئے اور یہ بالکل صحیح سالم بادشاہ کے پاس آ گئے. اور تجھے گرانے والے کہاں؟ وہ سارے بچ چکے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھے. اس نے ایک اور گروہ تشکیل دیا، کشتی پہ بٹھاؤ اور سمندر کے درمیان جا کر اس کو کہو کہ اپنے ایمان سے باز آ جا، ورنہ اس کو اٹھا کر سمندر میں گرا دے.
سمندر کے درمیان لے گئے، اسے کہا ایمان سے انکار کر، اس نے کہا موت قبول ہے، استقامت زبردست ہے، موت قبول ہے، ایمان کا انکار نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ اٹھا کر اس کو پانی میں پھینکنے لگے، کشتی الٹ ہو گئی، سارے کے سارے مر گئے اور الٹ کشتی پر یہ بیٹھ کر بحیرہ گئے اور بادشاہ کے سامنے، بادشاہ نے کہا تیرے ساتھ تھی، وہ سارے مر گئے، ڈوب گئے سارے، میرے رب نے مجھے بچا لی۔ بادشاہ کو کہا مجھے مارنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے، اپنے مارے جانے کا طریقہ میں خود بتا۔ اس نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا ایسا کر کہ ایک مینار تیار کر یا ایک بڑے درخت کے پاس مجھے لے جاؤ اور بناتی کر پورے کے پورے اپنے ملک میں سب لوگ اکٹھے ہو جائے، سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہ باتیں قرآن کریم میں دی ہے سورہ البروج میں، وقت نہیں کہ میں وہ پڑھ کر پوری تفصیل بیان کروں۔ قتل اصحاب الاخدود، یہی اصحاب الاخدود ہے۔ تو لے گیا، عوام اکٹھی ہو گئے۔ اب اسد اللہ تعالیٰ نے کہا جو لفظ میں کہوں وہی لفظ کہہ کر تو نے مجھے تیر مارا ہے، اور تیر بھی میری ترکش سے نکالا، تیر نکال لیا اور کہا بسم رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام، کہ میں اس لڑکے کے رب کا نام لے کر اس کو تیر مارتا ہوں۔ یہی کہہ کر اس نے تیر مارا، تیر کان پٹی پہ لگا، شہید ہو گیا۔ سب لوگ جو پورا مجمع تھا، اس کا مقصد جو تبلیغ تھا کہ لوگ ایمان لے آئے، سب لوگ کہنے لگے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام۔ اس نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا، جان قربان کر دی، تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ نے کہا اچھا میرے پوچھے والے خندقیں کھود دی گئی، قتل اصحاب الاخدود سورہ بروج ہے، خندقیں کھود کر سب ایمانداروں کو ڈالا جانے لگا، حتیٰ کہ ایک عورت کو لایا گیا جس کا شیر خوار بچہ تھا، اس بچے کی وجہ سے عورت لڑ کر ماں تھی، تو وہ چھوٹا سا بچہ شیر خوار دودھ پیتا بچہ بولنے لگا یا امی انت علی الحق، امی جان تو حق پر گھبراتی کیوں ہے؟ رب کائنات نے آگ کو اتنا طاقت دی، وہ لوگ آگ کے بہر بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم میں اذھم علیہا قعود، وہ وہاں ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، ایمانداروں کا تماشا دیکھ رہے تھے، کئی ایماندار جل بھی چکے تھے۔ جو ہی آگ بکھری بہر آئی، سب کے سب لوگوں کو لپیٹ میں لے لیا اور سب کو جلا کر آگ میں راکھ کر دیا۔ کہنے کا مطلب اس نے اپنی جان قربان کر دی مگر تبلیغ کا حق ادا کیا۔ اور ہم جان تو جان اپنا ٹائم قربان نہیں کرتا، تھوڑا سا سب آئے، تھوڑا سا خرچہ ہو جائے۔ دیکھیں یہ لوگ، ان کی جب مجالس ہوتی ہے نا، مجلس سے گھر گھر میں مجلس ہوتی ہے، گھر گھر میں، اور ہم سال سال گزر گئے، کوئی اپنے گھر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں، برکت بھی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، ارد گرد کے ہمسائے بھی آ جاتے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ کسی بھائی کو بلا لیں، تبلیغ کروا لیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ جیسا کہ یہاں جاری ہے، ان بھائیوں کو نشابات دیتے ہیں، معاونین کو نشابات دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کی کوشش کاش کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی سستی نہ کریں۔ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، انتم کلکم مسئول عن رعیتہ، سب کی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیجیے۔ مختصر سی زندگی ہے، آخرت کی فکر کیجیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتمہ ایمان پر کرے، قول قولی الحمدللہ۔ برائے مہربانی اعلان کر دیتے ہیں فقی پروسٹ پر بار نازمہ میں 25 جامعہ مسجد جدیدیہ اہل حدیث پورا کیو میں 10 قرآن حدیث ہوگا۔ فضیلت الشیخ اسامہ اللہ مولانا عبداللہ سبحانی صاحب اشارہ کرائیں گے۔ خواتین کے لیے پردے پر انتظام ہوگا، کھانے کا